بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے آج ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا جو میں نے سبق منتخب کیا ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل خاکہ اور آب بیتی کے عنوان سے ایک سبق ہے، یعنی خاکہ اور آب بیتی کا ایک ٹاپک ہے، ایک حصہ ہے آپ کے نصاب میں۔ اس میں ایک سبق ہے نامدیو مالی، یہ میں نے آج منتخب کیا ہے۔ اس سبق کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ آپ بیتی کیا ہوتی ہے۔ آپ بیتی جو ہے، آپ کا مطلب اپنا آپ ہوتا ہے، یعنی کہ مائی سیلف، اور بیتی جو اس کے اوپر بیتتی ہے، یعنی مصنف کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر جو بیتا ہے، جو اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا ہے، وہ خاکہ اس نے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے اس کو خاکہ یا آپ بیتی ایسی داستان، ایسا قصہ، ایسی کہانی جو خود اپنے اوپر بیتی ہو، اسے کہتے ہیں آپ بیتی۔ تو اس سبق نامدیو مالی نے، جو سبق کا نام ہے نامدیو مالی، اس سبق میں مولوی عبدالحق نے ایک ایسے مالی کا قصہ بیان کیا ہے، اس کی آپ بیتی بیان کی ہے کہ جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تو چلیے آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سبق کے مصنف کا مختصر سا تعارف پڑھتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں آپ کو اس سبق کی ریڈنگ بھی کراؤں گی اور ساتھ ساتھ اس سبق کی وضاحت بھی دوں گی۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق اس سبق کے مصنف ہیں، اس کا تعارف ہے۔ اس کا تعارف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مولوی عبدالحق نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ مولوی عبدالحق 1870 میں پیدا ہوئے اور ان کا جو سن وفات ہے وہ 1961 ہے۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ، جو کہ ہندوستان میں واقع ہے، اس کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پہلے فیروز پور اور پھر علی گڑھ میں حاصل کی۔ علی گڑھ ہی سے آپ نے BA کیا۔ علمی خدمات کے سلسلے میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے DLED کی اعزازی ڈگری ملی۔ آپ کچھ عرصے حیدرآباد دکن میں بھی رہے اور تعلیم کے ساتھ اردو کے لیے مختلف خدمات انجام دی۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے، پھر دہلی میں بھی اسی عہدے پر فائز رہ کر کام کیا۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے۔ یہاں آ کر انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی، پہلے اس کے سیکریٹری اور بعد میں صدر بنے۔ انتقال کے وقت تک صدر کے عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ اردو کالج کراچی میں ہے۔ آرام گاہ یعنی آپ کی قبر جو ہے اردو کا کالج کراچی میں ہے۔ اب تو اردو کالج کو اردو کالج یونیورسٹی کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے۔ مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو بابائے اردو کا لقب دیا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا لقب دیا جا چکا تھا۔ لغت، قواعد، تحقیق، تدوین اور تبصرے، ان کے حوالے سے ان کی متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں۔ متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی یا بہت ساری۔ شخصیت نگاری پر ہم اثر ان کی مشہور تصنیف ہے۔ اس تصنیف سے خاکہ لیا گیا ہے، یعنی یہ چند ہم اثر مولوی عبدالحق کی ایک کتاب کا نام ہے، جس میں انہوں نے شخصیت نگاری کے عنوان سے مختلف مضامین لکھے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے جس کا نام ہے نامدیو مالی، وہ ان کی اسی تصنیف یعنی چند ہم اثر کی جو تصنیف ہے ان کی اسی سے لیا گیا ہے۔ اس میں اس کتاب میں انہوں نے مختلف لوگوں کی شخصیت نگاری کی ہے۔ شخصیت نگاری کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں تفصیل سے بتانا، اور تفصیل سے جبھی بتایا جا سکتا ہے کہ جب کسی کی شخصیت کو غور سے دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہی بات میں نے آپ کو آپ بیتی کے بارے میں بتائی تھی کہ جب اپنی نگاہ سے اپنے آپ کسی کو غور سے دیکھا جاتا ہے، اس کی شخصیت کے ہر پہلو پر نظر رکھی جاتی ہے، تو پھر اس کی شخصیت نگاری لکھی جاتی ہے۔ تو اس سبق میں مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی کی شخصیت نگاری کی ہے۔
اب ہم پڑھیں گے سبق نامدیو مالی. نامدیو مالی کی ریڈنگ کراؤں گی اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ جو ہوں گے یا مشکل جملے جو ہوں گے ان کی میں آپ کو تشریح بھی بتاتی جاؤں گی. سبق کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ نامدیو مالی جو ہے حیدرآباد دکن میں موجود ایک باغ کا مالی تھا، اور وہاں پر رابعہ درانی نام کی ایک خاتون تھی جن کی قبر تھی. اور یہ حیدرآباد دکن میں اورنگ آباد جگہ کا نام ہے، یعنی کہ اورنگ آباد جو کہ حیدرآباد دکن میں موجود ہے، وہاں ایک باغ تھا جس باغ میں رابعہ درانی کا مقبرہ تھا. نامدیو مالی اس مقبرے کی نگرانی کیا کرتا تھا. اور مصنف یعنی مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ میرے رہنے کا مکان بھی اسی کے احاطے میں تھا، یعنی اسی باغ میں ان کا بنگلہ بھی بنا ہوا تھا. تو ان کے بنگلے کے ساتھ ہی جو چمن تھا، چمن کہتے ہیں باغ کو، ان کے بنگلے کے باغ میں ان کا بنگلہ تھا، یعنی ان کی رہائش گاہ تھی جو بنگلہ نما تھی، بنگلے کی طرح تھی. اور اس کے ساتھ ہی ایک باغ تھا، اور اس باغ کو کی دیکھ بھال کا کام نامدیو مالی کے سپرد کر دیا گیا تھا. مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ میں اندر کمرے میں رہتا تھا. میری میز کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی کھلتی تھی، یعنی جہاں بیٹھ کر اپنے کمرے میں مولوی عبدالحق اپنا جو کہ مصنف ہیں سبق کے، اپنا کام کیا کرتے تھے. ان کے جس جگہ بیٹھ کر وہ کام کرتے تھے اس میز کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی کھلا کرتی تھی، اور اس کھڑکی میں سے ان کو وہ باغ، وہ چمن صاف نظر آتا تھا. وہ جب لکھ رہے ہوتے تھے اپنی میز کرسی پر بیٹھ کر، تو کبھی کبھی ان کی نظر جو ہے وہ کھڑکی کے پار دیکھتے تھے، اڑ جاتی تھی. تو وہ دیکھتے تھے کہ نامدیو مالی جو ہے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے ہر وقت. وہ اس کو کبھی کبھی غور سے دیکھتے تھے تو انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا. اس کی حرکتیں بڑی عجیب سی تھیں. مثال کے طور پر وہ کیا کرتا تھا کہ کسی ایک پودے کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا، پانی ڈال کر ڈول درست کرتا تھا، اور اس کی پھر کھڑے ہو کر اس پودے کو ہر رخ سے دیکھتا تھا، یعنی مڑ کر اس کو چاروں طرف سے اس پودے کو جس کو اس نے پانی دیا ہوتا تھا اس کو غور سے دیکھتا تھا. اور پھر کیا کرتا تھا کہ پیچھے ہوتا تھا، پودے پانی ڈالنے کے بعد چاروں طرف سے اس کو دیکھتا تھا، اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف جا کر، تھوڑا پودے سے پیچھے کی طرف جا کر وہ پھر دور سے پودے کو دیکھتا تھا، اور دیکھتا رہتا تھا اور مسکراتا رہتا تھا اور خوش ہوتا رہتا تھا. اب مصنف کہتے ہیں سبق کے کہ مجھے اسے دیکھ کر حیرت بھی ہوتی تھی کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، پودے کو پانی دے کر اور خوش ہوتا ہے، اس کو چاروں طرف سے دیکھتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے. اور یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی، اور ساتھ میں مجھے خوشی بھی ہوتی تھی کہ یہ اپنے پودوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کا کتنا خیال رکھتا ہے. اب آگے چل کے مصنف کہتے ہیں دوسرے پیراگراف میں کہ انہیں عادت ہو گئی، وہ تقریباً روزانہ ہی اس کھڑکی سے نامدیو مالی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے. اب ان کی دلچسپی نامدیو مالی میں بڑھنے لگتی ہے، تو وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کو دیکھا کرتے تھے کہ نامدیو مالی کیا کر رہا ہے. یعنی اپنا کام کرتے کرتے اکثر اس کے اوپر ان کی نظر جاتی تھی، اور وہ اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کیونکہ انہیں اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. نامدیو مالی کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آئیے. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی لہذا وہ پیڑ پودوں کو ہی پرورش کرتا تھا، ان کو پانی دیتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا. اور جب وہ سرسبز و شاداب ہوتے تھے تو وہ ایسے خوش ہوتا تھا اپنے پودوں کو دیکھ کر جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، اور ایسا لگتا تھا دور سے جب وہ دیکھ رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے نامدیو مالی اپنے پودوں سے باتیں کر رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ پودے بڑے ہوتے جاتے، پھلتے پھولتے جاتے، اس کا دل بھی خوش ہوتا جاتا، اس کا دل بڑھتا اور پھلتا پھولتا، اس کا مطلب ہے یعنی کہ اس کا دل بھی بہت خوش ہوتا تھا. وہ اپنے لگائے ہوئے پودوں کو پھلتے پھولتے اور بڑے ہوتے دیکھ کر خوش ہوتا تھا. اور جب دیکھتا تھا کہ اس کے پودے توانا ہیں، تندرست ہیں، ان میں کوئی بیماری نہیں ہے اور بہت اچھے ہیں پودے، تو اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی.
اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بعض اوقات پودوں میں بھی مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو کہ کیڑے لگنے سے ہوتی ہیں. اگر کسی پودے کو کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، پودوں کی بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر پودے کو کوئی کیڑا لگ جاتا ہے تو وہ پودا خراب ہو جاتا ہے. اگر نامدیو مالی کے کسی پودے کو کوئی کیڑا لگ جاتا تھا تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا تھا، اس کے لیے بازار جاتا تھا اور دوائیاں لاتا تھا اور اس کی سیوا کرتا تھا. سیوا کرنا خدمت کرنے کو کہتے ہیں. اور اس کی ایسی سیوا کرتا تھا، خدمت کرتا تھا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے کسی قریبی عزیز بیمار کی کرتا ہے. وہ 1000 جتن کرتا تھا، جتن کہتے ہیں کوششوں کو، وہ 1000 کوششیں کرتا تھا اور آخرکار اپنے بیمار پودے کو، جس کو کیڑا لگا ہوتا تھا، وہ اس کو بچا لیتا تھا اور اس کا پودا جب تک تندرست نہیں ہو جاتا تھا اس کو چین نہیں آتا تھا. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ باغوں میں ہی کام کرتا تھا، مالی تھا اور پھول پودوں میں ہی اپنا سارا وقت گزارتا تھا. تو اس لیے اسے باغوں میں موجود، چمن میں موجود مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی اس کی شناخت ہو گئی تھی، یعنی اس کی بہت ساری اس کو معلومات ہو گئی تھی. اور خاص طور پر اس کو بچوں کے علاج میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی. یعنی اسے پتہ چل گیا تھا اتنا عرصہ کام کرتے ہوئے کہ کون سی جڑی بوٹی جو ہے کس علاج میں کام آتی ہے. خاص طور پہ بچوں کا اسے پتا تھا کہ بچوں کے مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں بچوں میں، اس کے علاج میں کون سی جڑی بوٹی کس بیماری میں دی جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا تھا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچوں کے علاج میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج میں مہارت حاصل ہو گئی تھی. اور اس کے بارے میں، نامدیو مالی کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں مصنف بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا، اور جس طرح وہ خود صاف ستھرا رہتا تھا وہ اپنے چمن یعنی اپنے باغ کو، جس کی وہ حفاظت کیا کرتا تھا، اس کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا. اور اس کا باغ جو ہے، جس باغ کی وہ حفاظت کرتا تھا، وہ باغ آئینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا. باغ کا جو داروغہ تھا، اس کا نام عبد الرحیم خان تھا. وہ بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے، یعنی کام کاج کرنے والے اور چاقو چوبند. مستعد کہتے ہیں چاقو چوبند کو، اور کارگزار کام کرنے والے کو کہتے ہیں. تو وہ بہت ہی مستعد شخص تھے، کام کرنے والے اور بڑے ایکٹیو انسان تھے. اور وہ جتنے بھی لوگ باغ میں کام کرتے تھے ان سب کو سے زبردستی کھینچ تان کے، یعنی کہ ان کو زبردستی کام کرواتے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں مالی. تو اگر ایسا ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ کوئی مالی کام نہیں کرا تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے اور ان کی نگرانی بھی کرتے تھے. انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر ان کی نگرانی نہ کی جائے اور ان مالیوں کو تھوڑی سی ڈھیل دے دی جائے تو یہ آرام سے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں یا پھر لیٹ جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے. اس لیے تمام مالیوں پر ان کی، کیونکہ وہ داروغہ کہتے ہیں کسی کو، پہرے دار کو کہتے ہیں داروغہ. تو لیکن وہ تمام کے تمام مالیوں پر نظر رکھتے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے اور ڈھیل بالکل نہیں دیتے تھے. لیکن نامدیو مالی کو کبھی بھی انہیں کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ نامدیو مالی ہمیشہ اپنے کام میں لگا رہتا تھا. اسے نہ کسی کی ستائش کی تمنا تھی اور نہ کسی کے صلے کی پرواہ تھی. ستائش کہتے ہیں یعنی اس کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے کام کی کو اپریشیٹ کرے، اور نہ ہی اسے اس بات کی پرواہ ہوتی تھی کوئی اس کے کام کے صلے میں اس کو کچھ ایکسٹرا کوئی کام کی جو ہے وہ ایکسٹرا کوئی معاوضہ دے. بس وہ اپنی دھن میں مگن رہتا تھا اور اپنے پودوں کی حفاظت کرتا تھا. ایک بار کا ذکر بتاتے ہیں مصنف کہ ایک سال ایسا ہوا کہ وہاں پر بارش جو ہے علاقے میں بہت زیادہ کم ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے باغ کو ہرا بھرا اور سرسبز رکھنے کے لیے پودوں کو پانی دینا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بارش نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے کنوؤں میں پانی بہت کم رہ گیا تھا. اب باغ پر آفت ٹوٹ پڑی. یعنی کیا آفت ٹوٹ پڑی کہ بہت سے پودے جو ہیں وہ تلف ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے، بالکل جل گئے، خراب ہو گئے. اور جو پودے جو بچ گئے تھے وہ مرجھا گئے تھے. پودے اس لیے مرجھا گئے تھے کہ بارش نہیں ہوئی تھی اور پودوں کو پانی دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر پودوں کو پانی نہیں دیا جائے گا تو ظاہر ہے پودے مرجھا جائیں گے. تو پانی نہ دینے کی وجہ سے کچھ پودے تو بالکل ختم ہو گئے تھے، یعنی کہ مر گئے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ مرجھا گئے تھے. لیکن نامدیو مالی کا چمن ہرا بھرا تھا.
دوسرے لوگوں کے جو باغ تھے وہ مرجھا گئے تھے، کچھ پودے ختم ہو گئے تھے اور کچھ مرجھا گئے تھے، لیکن جب نامدیو مالی جس باغ کی حفاظت کرتا تھا وہ تو بہت ہرا بھرا تھا۔ کیوں ہرا بھرا تھا؟ کتنی مشقت کرتا تھا، وہ بہت دور سے ایک گھڑا کہتے ہیں پانی کا، جو مٹی کا بنا ہوا ایک مٹکا ہوتا ہے، اس کو گھڑا بھی کہتے ہیں۔ مٹکا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹھیلوں پر مٹی کے برتن لے کر لوگ جو ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو جو مٹی کا ایک بڑا جو ہے وہ برتن ہوتا ہے، گھڑا، اسے جسے مٹکا بھی کہتے ہیں، مٹکے کے نام سے آپ جانتے ہیں، اس مٹکے کو گھڑا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ بہت دور دور جا کر اس گھڑے میں پانی بھر کر لے کر آتا تھا اور پودوں کو سینچتا تھا، یعنی ان پودوں کو پانی دیتا تھا۔ بہت دور دور سے ڈھونڈ کے پانی لے کر آتا تھا مٹکا بھر کے، اور اپنے چمن کا خیال رکھتا تھا تاکہ اس کے پودے مر نہ جائیں، ان کو پانی دیتا رہتا تھا۔ جب پانی کی قلت یعنی کمی ہوئی، قلت کہتے ہیں کمی کو، قلت مزید بڑھ گئی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھونڈ کر لانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ کنویں سے دن میں جاتا تھا اور گھڑے بھر کر پانی لے کر آتا تھا اور تھوڑا تھوڑا پانی سے پودوں کو سینچتا تھا، دے دیا کرتا تھا۔ لیکن پھر مزید کیا ہوا، مزید پانی کی کمی ہو گئی اور اب پانی کہیں بھی نہیں مل رہا تھا، تو وہ رات کو بھی چین سے نہیں بیٹھتا تھا اور رات کو بھی پانی ڈھونڈ کر جہاں اس کو محسوس ہوتا کہ مجھے پانی ملے گا، پانی کی تلاش میں راتوں کو بھی نکل جاتا اور جا کر پانی لے کر آتا تھا۔ اور وہ پانی کیا تھا جو پانی وہ لے کر، کیونکہ پانی تو پورے علاقے میں نہیں تھا، لیکن جو پانی لاتا تھا وہ کیا تھا، سمجھ لیں اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مصنف آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتا تھا، یعنی مٹی والا، جب مٹی کے اندر پانی ڈال دیا جاتا ہے، تھوڑا زیادہ مٹی کے اندر پانی ڈال دیا جاتا ہے تو وہ کیچڑ کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، جو بارش کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہی گدلا پانی وہ اٹھا کے لے کر آ جاتا تھا، یعنی خالص پانی نہیں ہوتا تھا، اس میں مٹی ملی ہوتی تھی اور وہ کیچڑ کی شکل میں ہوتا تھا، وہ وہی لے آتا تھا۔ میں نے اس مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ اپنے چمن کی، اپنے باغ کی اتنی حفاظت کر رہا ہے اور راتوں میں بھی ڈھونڈ کر پانی لے کر آ رہا ہے، چاہے وہ کیچڑ کی شکل میں ہو۔ تو مجھے مصنف کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی بات بہت پسند آئی ہے اور میں نے اسے انعام کے طور پر کچھ دینا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا، منع کر دیا کوئی بھی انعام لینے سے۔ پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ مصنف خیال کر رہے ہیں اپنے دل میں کہ کیونکہ یہ ان پودوں کو اپنے بچے سمجھتا ہے، اس کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اپنے بچوں کی طرح ان کو پالتا پوستا ہے، اور کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کا انعام نہیں لیتے، اس لیے اس نے انعام نہیں لیا۔ اس سے مصنف کو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد والے پیراگراف میں مصنف لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حضور نظام الدین اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا۔ نظام الدین اولیاء کو اورنگ آباد کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ یہاں پر بھی باغ لگایا جائے، تو انہوں نے یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، جن کا نام نواب سراج یار جنگ بہادر تھا، وہ ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ یہ ناظم تعلیمات تھے ڈاکٹر سید سراج الحسن، جن کا جو نام بعد میں نواب سراج یار جنگ بہادر پڑ گیا تھا۔ یہ ناظم تعلیمات تھے، یعنی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے۔ ان سے نظام الدین اولیاء نے باغ کے بارے میں بات کی کہ یہاں کی آب و ہوا جو ہے خوشگوار ہو جائے گی، یہاں پر ایک باغ بنایا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کیونکہ ذوق باغبانی بہت مشہور تھا، یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر سید سراج الحسن جو ہیں، وہ باغبانی کے شوقین تھے، اس لیے جو اورنگ آباد کے نظام تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک باغ بنانے کے لیے کہا وہاں پر۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے۔
مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ تو رابعہ درانی کا جو مقبرہ، جس کی حفاظت اور وہاں کے پودوں کا جو باغ کے پودے ہیں ان کا خیال نامدیو مالی رکھتا تھا، اس کی وہ پہلے سنسان پڑا ہوتا تھا، اور آج جو یہ اتنا اچھا اور ترتیب اور تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ دور کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کی ہی بدولت نظر آتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو باغبانی کا بہت شوق تھا۔ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، یعنی وہ آدمی کو پہچاننے میں کمال رکھتے تھے، یعنی وہ بہت جلدی کسی بھی انسان کو پہچان لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات موجود ہیں۔ وہ نامدیو مالی کو بھی انہوں نے پرکھا تو وہ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یعنی وہ بھی نامدیو مالی کے قدردان بن گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ پہلے وہ مقبرے کی ہی جو ہے وہ باغ کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کے پھول پودوں کو سینچتا تھا، پانی دیتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ نامدیو مالی کو مقبرے سے اٹھا کر شاہی باغ میں لے گئے کہ بھائی شاہی باغ میں وہاں کے باغ کی تم نگرانی کرو۔ حالانکہ وہاں پر کئی نگران اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے، یعنی وہاں پر بہت محنت کر رہے تھے بہت سارے مالی، تاکہ یہ باغ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے اور جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے شایان شان ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو نامدیو مالی کو پرکھ چکے تھے ڈاکٹر صاحب، اس لیے وہ یہاں پر نامدیو مالی کو لے آئے۔ تو نامدیو مالی نے یہاں پر آنے کے بعد بھی وہی کام کیا، کیونکہ اسے تو صرف اپنے کام سے مطلب تھا، نہ وہ کسی صلے کی تمنا تھی اسے اور نہ ہی کوئی انعام اس کو چاہیے تھا۔ وہ جہاں بھی کام کرتا بس اپنے کام میں مگن رہتا، نہ اس نے کسی فن باغبانی کی تعلیم، فن باغبانی کی بھی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، نہ اس نے کوئی فن باغبانی کی تعلیم حاصل کی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ڈپلوما یا ڈگری تھی، سند ڈگری کو کہتے ہیں، ڈگری یا ڈپلوما تھا۔ البتہ بس اس کے پاس تھا جو وہ تھا کام کی دھن، بس وہ کام کی دھن اپنے اندر سوار کر لیتا تھا، اور کام سے سچا لگاؤ تھا اسے، اور اسی کی جیت تھی، بس یہ کام تھا اس کا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں مصنف کہ اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی تھی باغبانی کی کسی چیز کی، بس اسے اپنے کام کی دھن تھی، اور وہ اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا، سچا پیار تھا، اور ایک وہ چاہتا تھا کہ بس اس کا جو کام ہو وہ بہت سب سے زیادہ بیسٹ ہو، سب سے زیادہ اچھا ہو، اس لیے وہ ہر وقت کام میں مگن رہتا تھا۔ اب ایک دن کی بات ہے کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی کہ اس باغ میں شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی بہت تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئی۔ سب کے سب مالی جو ہیں وہ بھاگ گئے، تمام کے تمام مالی شہد کی مکھیوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بھاگ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جب وہ کاٹ لیتی ہیں تو سارا جسم سوج جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ تعداد میں وہ کاٹ لیں تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سارے مالیوں نے جب دیکھا کہ شہد کی مکھیاں آ گئی ہیں باغ میں، تو سارے کے سارے مالی بھاگ کر چھپ گئے شہد کی مکھیوں سے۔ لیکن نامدیو مالی تو بھائی اپنے کام میں مگن رہا، اس کو تو ادھر ادھر کی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی جب وہ کام کرتا تھا۔ تو نامدیو مالی اپنے کام میں مستقل مگن رہا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، یعنی کہ شہد کی مکھیوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ یعنی جھنڈ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، یعنی اس کے اوپر چمٹ گئی ساری کی ساری شہد کی مکھیاں، اور اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، یعنی اس کا دم نکل گیا، اور اسی میں اس نے جان دے دی۔ یعنی شہد کی مکھیوں نے اس پر ایسا ہلہ بولا، ساری کی ساری اس کے اوپر چپٹ گئی، اور اس طرح سے اس کی جان لے کر ہی چھوڑی۔ وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھالا تھا، اس کے چہرے پر بشاشت یعنی ہمیشہ خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں تو خود غریب ہوں، میں دوسروں کی کیا مدد کروں، اس کے باوجود یہ اس کی ایک ایکسٹرا کوالٹی تھی، وہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا، لیکن وہ کیا تھا، خوش مزاج تھا، ہر ایک سے عاجزی سے ملتا تھا، اور اپنی بساط بھر اپنے سے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، اسے اپنے کام سے عشق تھا،
اور اسی کام کرتے کرتے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی اس نے آخر دم تک اپنا کام کیا. گرمی ہو یا جاڑا، جاڑا سردی کو کہتے ہیں، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات اپنے کام میں برابر کام کرتا رہتا تھا. اسے کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں تو بہت کام کرتا ہوں یا میں کام دوسروں سے بہتر کرتا ہوں. یعنی وہ پراؤڈ فیل نہیں کرتا تھا اپنے اوپر، اس لیے اسے اپنے اوپر پر کوئی فخر یا غرور، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پراؤڈ فیل نہیں ہوتا تھا. وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا، سب سے محبت کرتا تھا، کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا اور نہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا تھا. وہ دوسروں کو خود سے اچھا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، وقت پر کام آتا تھا، آدمیوں اور جانوروں، پودوں، سب کی خدمت کرتا تھا. وہ بیسیکلی وہ ایک اچھا انسان تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نامدیو مالی ایک اچھا انسان تھا. اپنے کام سے کام رکھتا تھا، حت المقدور لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتا تھا. آخری پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. نیکی تو عام طور پر یہی سوچتے ہیں نا کہ نیکی بہت سارا مال و دولت دے دیا جائے، کسی کو لوگوں میں تشہیر کر دی جائے، پبلسٹی کر دی جائے، میڈیا پہ تصویریں بنوا دی جائیں اور کہ بھئی ان کی مدد کی جا رہی ہے. اور بڑا آدمی کہتے ہیں کسی کو روپیہ پیسہ جس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ بڑا آدمی ہے. ہر شخص میں تو مصنف ہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ نامدیو مالی کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. اب وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ نیکی اور بڑا آدمی کا جو تصور تھا نامدیو مالی نے وہ بدل دیا. ہر شخص میں کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. یہ جملے کو صحیح سے سمجھیے کہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اللہ نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں بنایا جس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو. ہر صلاحیت ہر انسان میں موجود نہیں ہوتی. اس بات کو عزیز طلبہ آپ یاد رکھیے کہ ہر انسان ہر چیز میں پرفیکٹ نہیں ہوتا. کوئی انسان کسی چیز میں پرفیکٹ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں پرفیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن اس صلاحیت کو استعمال کر کے اس کو درجہ کمال تک پہنچانا، یعنی اس میں کمال حاصل کرنا، وہی ساری نیکی اور بڑائی ہے. لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے. اگر انسان اپنے اندر موجود صلاحیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے تو انسان اصل میں انسان بن جاتا ہے. آخر میں جو مصنف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا ہر انسان سے کہ میں نے جو تمہیں استعداد یعنی صلاحیت ودیت کی تھی، یعنی کہ دی تھی، اس سے تمہیں مستفید کیا تھا، تمہارے اندر دی تھی، اسے کمال تک پہنچانے، اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا. یعنی میں نے تو تجھے صلاحیت دے دی تھی ایک، تو نے اس کو کس طرح سے کام لیا. یعنی کہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کسی انسان میں دیتے ہیں تو انسان کو چاہیے وہ اس کو استعمال کرے، اس کو کام میں لائے اور اس سے خود بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا، تو یہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے حساب کتاب کے دن کہ میں نے جو صلاحیت دی تھی اس سے تو نے کیا کام لیا اور میری مخلوق کو اس سے تو نے کیا فائدہ پہنچایا. اگر نیکی اور بڑائی کا معیار یہ ہے تو نامدیو نیک آدمی تھا اور بڑا بھی تھا. تو یہ ساری خصوصیات کہہ رہے ہیں کہ اگر نیک آدمی اور بڑا آدمی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچائے. تو مصنف کہتے ہیں کہ میرے خیال میں نیک آدمی جو ہے وہ نامدیو مالی ہی تھا. وہ بڑا بھی تھا اور بہت زیادہ نیک بھی تھا. عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو سبق ہے یہ ان کی کتاب مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر سے ماخوذ ہے. یعنی ان ہم اثر کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے.
عزیز طلبہ طالبات، میں نے اپنے حساب سے اس سبق کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے. امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو اور زیادہ مزید بہتر سمجھنے کے لیے میں آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس سبق کی ریڈنگ ضرور کیجیے گا. اپنی کتاب میں ریڈنگ کیجیے گا اور پھر اس کے بعد ویڈیو دیکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ سبق آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہماری ختم ہوتی ہے. مس انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.